مدثر میں بھی اوڑھ لپیٹ کر لیٹنے والے کا مفہوم آتا ہے. مکی صورت ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر وثیابک فطہر والرجز فاہجر ولا تمنن تستکثر ولربک فاصبر. اے اوڑھ لپیٹ کر لیٹنے والے، اٹھو اور خبردار کرو. قم، محبتوں کی گرمی کا وقت گیا، محبتیں اب نفرتوں میں بدلیں گی، اور کیا ہوگا؟ اب چند ایمان والے ہی رہ جائیں گے. یہ جو قم کا لفظ ہے، اس قم کے لفظ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسا کھڑا کیا کہ اللہ کے رسول 23 سال تک کھڑے رہے، قربانی دیتے رہے، جہاد کرتے رہے. محبتوں سے نکال کر آپ کو مخالفتوں کی آندھی کے اندر اس قم کے لفظ کے ذریعے لایا گیا، اور کتنے سال تک آپ ثابت قدمی سے کھڑے رہے. اللہ نے بتا دیا رات میں جہاد کرو تہجد پڑھ کے، دن میں جہاد کرو لوگوں تک پہنچ کر، اور اپنے رب کی بڑائی بیان کرو. رب کی بڑائی کیسے بیان ہوگی؟ اللہ کا دیا ہوا جسم ہے، اللہ کا نظام نافذ ہونا چاہیے. اللہ کا دیا ہوا گھر ہے، اللہ کا نظام نافذ ہونا چاہیے. اللہ کی دی ہوئی زمین ہے، اللہ کا نظام نافذ ہونا چاہیے. لکلمت اللہ ہی العلیٰ، اللہ کی زمین پر اللہ کی شریعت بالفعل نافذ ہونی چاہیے. اپنے کپڑے پاک رکھو، گندگی سے دور رہو، احسان نہ کرو زیادہ حاصل کرنے کے لیے، اور اپنے رب کی خاطر صبر کرو. اچھا، جب سور میں پھونک ماری جائے گی وہ دن بڑا ہی سخت ہوگا، کافروں کے لیے ہلکا نہ ہوگا. چھوڑ دو مجھے. کون کہہ رہا ہے چھوڑ دو مجھے؟ ذرنی ومن خلقت وحیدا، اللہ کہہ رہا ہے مجھے چھوڑ دو اور اس شخص کو جس سے میں نے اکیلا پیدا کیا، بہت سا مال اس کو دیا، اس کے ساتھ حاضر رہنے والے بیٹے دیے، اس کے لیے ریاست کی راہ ہموار کی، پھر وہ طمع رکھتا ہے کہ میں اسے اور زیادہ دوں. ولید بن مغیرہ کے لیے آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ولید بن مغیرہ کو موقع دیا تھا. لوگ اس کے پاس آئے تھے کہ آپ بتائیں آپ کا محمد رسول اللہ کے بارے میں کیا خیال ہے. اگر ایمان جو دل میں آیا تھا ایک دیر تھوڑے سے سیکنڈ کے لیے اس پر یہ قائم رہتا تو مسلمان ہو جاتا، لیکن اس کی دولت نے اس کی آنکھوں کو چکا چوند کر دیا. اللہ نے کہا نا، اللہ نے اس کے لیے راہ ہموار کی تھی. پھر وہ طمع رکھتا ہے کہ میں اسے اور زیادہ دوں. ہرگز نہیں، وہ ہماری آیات سے اناد رکھتا ہے، میں تو اسے عنقریب ایک کٹھن چڑھائی چڑھاؤں گا. اور یہاں کے اندر یہ جو اللہ نے یہاں کریکٹر بتایا ہے، ٹو ہوم اٹ مے کنسرن، جو اس کے اندر آ جائے وہ اس کریکٹر اسکیچ کو دیکھ لے. جو ایسا رویہ رکھتا ہے، جو اپنی نعمتوں میں مصروف ہے اور اللہ کا نافرمان ہے، وہ دیکھ لے کہ وہ دین کی خدمت نہیں کر رہا، وہ اپنے بھی لیے اچھائی نہیں سمیٹ رہا، وہ اپنا ہی نقصان کر رہا ہے. اس نے سوچا اور کچھ بات بنانے کی کوشش کی. کل کا خوف انسان کو آج عمل نہیں کرنے دیتا، مستقبل کے فیئرز انسان کو آج رب کا فرما بردار نہیں بننے دیتے. اس نے بھی سوچا اور کچھ بات بنانے کی کوشش کی. خدا کی مار اس پر کیسی بات بنانے کی کوشش کی. ہاں، خدا کی مار اس پر کیسی بات بنانے کی کوشش کی. پھر لوگوں کی طرف دیکھا، پھر پیشانی سکیڑی اور منہ بنایا، پھر پلٹا اور تکبر میں پلٹ گیا. آخرکار بولا یہ کچھ نہیں ہے مگر ایک جادو جو پہلے سے چلا آ رہا ہے. کیسا انسان ہے یہ؟ ایسا انسان ہے جس نے نہ صرف اپنے آپ کو دین سے بدزن کیا ہے، اس نے اور لوگوں کو بھی دین سے بدزن کر دیا. چاہتا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق کر کے ایمان لے آتا اور اپنے پورے قبیلے کو مسلمان کر لیتا اور اپنے لیے صدقہ جاریہ سمیٹ لیتا، لیکن اس نے یہ نہ کیا. لیڈر تھا، اپنی رائے سے خود بھی گمراہ ہوا، اپنے پیچھے کئی لوگوں کو اس نے گمراہ کیا. یہ تو انسانی کلام ہے. ان قریب میں اسے دوزخ میں جھونک دوں گا. تم کیا جانو کیا ہے وہ دوزخ؟ نہ باقی رکھے نہ چھوڑے، کھال جھلس دینے والی. 19 کارکن اس پر مقرر ہیں. ہم نے دوزخ کے یہ کارکن فرشتے بنائے ہیں. ان کی تعداد کو کافروں کے لیے فتنہ بنا دیا ہے تاکہ اہل کتاب کو یقین آ جائے اور ایمان لانے والوں کا ایمان بڑھے، اور اہل کتاب اور مومنین کسی شک میں نہ رہیں، اور دل کے بیمار اور کفار یہ کہیں کہ بھلا اللہ کا اس عجیب بات سے کیا مطلب ہو سکتا ہے. کذالک یضل اللہ من یشاء ویہدی من یشاء. اسی طرح اللہ جسے چاہتا ہے گمراہ کر دیتا ہے، جسے چاہتا ہے ہدایت بخشتا ہے. تیرے رب کے لشکروں کو خود اس کے سوا کوئی نہیں جانتا، اور اس دوزخ کا ذکر اس کے سوا کسی غرض کے لیے نہیں کیا گیا کہ لوگوں کو اس سے نصیحت حاصل ہو. دوزخ کا ذکر اللہ تعالیٰ نے نصیحت کے لیے کیا ہے، اللہ نے ڈرانے کے لیے کیا ہے تاکہ یہ ڈر آپ کو اور مجھے عمل میں دوڑا دے. اور بحث کی بات نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جہنم کے 7 دروازے کیوں بنائے ہیں اور اللہ نے اس پر 19 فرشتے کیوں مقرر کیے ہیں. تو اگر ہم ایکولی ڈیوائڈ کریں تو ہر دروازے کے اوپر جو ہیں وہ 2 فرشتے آتے ہیں، یا ایک دروازے پر کتنے فرشتے آتے ہیں. ان بحثوں میں لگنے کا موقع نہیں ہے. اس جنت کے قریب بھی نہ جاؤ، ایسے اعمال کرو.
ہرگز نہیں، قسم ہے چاند کی اور رات کی جبکہ وہ پلٹتی ہے، اور صبح کی جبکہ وہ روشن ہوتی ہے، یہ دوزخ بھی بڑی چیزوں میں سے ایک ہے، انسانوں کے لیے ڈراوا، تم میں سے ہر اس شخص کے لیے ڈراوا جو آگے بڑھنا چاہے یا پیچھے رہ جانا چاہے۔ کل نفس بما کسبت رہینہ، ہر شخص اپنے کسب کے بدلے رہن میں ہے، یعنی کولیٹرل ہو گئی بات، کہ جو آپ کو اللہ تعالیٰ کام کروا رہے ہیں وہی ڈیسائیڈنگ فیکٹر بنیں گے کہ آپ نے اپنے لیے آخرت میں کیا انجام اکٹھا کیا۔ دائیں بازو والوں کے سوا جو جنتوں میں ہوں گے وہ مجرموں سے پوچھیں گے تمہیں کیا چیز دوزخ میں لے گئی؟ وہ کہیں گے ہم نماز پڑھنے والوں میں سے نہ تھے، مسکین کو کھانا نہیں کھلاتے تھے، حق کے خلاف باتیں بنانے والوں کے ساتھ مل کر باتیں بنایا کرتے تھے، روز جزا کو جھوٹ قرار دیتے تھے، یہاں تک کہ ہمیں اس یقینی چیز سے سابقہ پیش آ گیا، اس وقت سفارش کرنے والوں کی کوئی سفارش ان کے کام نہ آئے گی۔ جیسے آج کے سو کولڈ سوڈو انٹلیکچوئلز، یہی معاملہ اللہ سے جب ان سے پوچھا جائے گا ما سلککم فی سقر، کیا چیز تم کو جہنم میں لے کے گئی؟ کہیں گے لم نکو من المصلین، سب سے پہلی چیز ہم نماز نہیں پڑھتے تھے۔ آخر ان لوگوں کو کیا ہو گیا ہے؟ یہ نصیحت سے منہ موڑ رہے ہیں، کان سنتے ہیں مگر دل بند کر لیتے ہیں، گویا یہ جنگلی گدھے ہیں جو شیر سے ڈر کر بھاگ پڑے ہیں۔ ہر بات میں دلچسپی ہے، قرآن میں دلچسپی نہیں ہے۔ ہر بات انٹرسٹنگ لگتی ہے، شریعت انٹرسٹنگ نہیں لگتی، بلکہ ان میں سے تو ہر ایک یہ چاہتا ہے کہ اس کے نام کھلے خط بھیجے جائیں۔ ہرگز نہیں، اصل بات یہ ہے یہ آخرت کا خوف نہیں رکھتے، ہرگز نہیں، یہ تو ایک نصیحت ہے، اب جس کا چاہے اس سے سبق حاصل کرے، اور یہ کوئی سبق حاصل نہ کریں گے الا یہ کہ اللہ ہی چاہے، اور وہ اس کا حقدار ہے کہ اس سے تقویٰ کیا جائے، ہوا اہل التقوی و اہل المغفرہ، اور وہ اس کا اہل ہے کہ تقویٰ کرنے والوں کو بخش دے۔ تو ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہمارا سینہ کھول دے اس شریعت کے لیے، اہدنا الصراط المستقیم۔